खुदा यसुल मसीह के मुबारक व बाबरकत नाम में आपको तसव्वुर खान टी के यूट्यूब चैनल से आपको बहुत बहुत सलाम। और ये सिलसिला है दी सीक्रेट ऑफ पैराबल्स, यानी तमसीलों के अंदर जो खुदा यसुल मसीह ने बयान किए हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी निजात के लिए, उनके अंदर छुपे गहरे राजों को हम डिकोड कर सकें। आज इस सिलसिले का चौथा प्रोग्राम है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने गुज़श्ता प्रोग्रामों को बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसके हवाले से, उसके अंदर छुपी और बहुत सारी बातों के हवाले से और बाइबल के बाकी बातों के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे। एक सवाल बल्कि 3 सवाल थे मेरे एक भाई ने पूछे हैं मुझसे। अनफॉर्चुनेटली वो मुझसे मैसेजेस डिलीट हो गए। उन्होंने पूछा था कि खुदा यसुल मसीह ने जब बदरूहों को सूरों के अंदर भेजा तो सूर तो मर गए, क्या बदरूहें भी मर गई? तो वो जो बेजुबान थे वो क्यों मरे और इससे हमें क्या नतीजा मिलता है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि उनका नाम, उनके शहर का नाम। तो इस सिलसिले में मैं अगर ये प्रोग्राम भाई देखें तो वो मुझे दोबारा से वो सवाल सेंड करें। ये मेरे दिल पर, मेरे ज़हन पर एक बोझ है कि मेरे भाई ने ये सवाल पूछे थे और मैं उनके जवाबात नहीं दे सका। इसी तरह एक बहन ने मुझसे सवाल किया था कि खुदा यसुल मसीह की आमद के हवाले से और मुकाशफा के हवाले से, लेकिन उनसे भी दरख्वास्त है कि वो अपने सवाल ज़रा दोबारा से मुझे सेंड कर दें। मैं इस हवाले से जो है या तो अपने अगले प्रोग्राम में इन सवालों के जवाब दे सकूंगा या फिर इन सवालों पर मबनी अलग से एक प्रोग्राम बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं अपनी बहन और भाई से कि मैं मुनासिब टाइम पर अपनी मसरूफियत की वजह से जवाब नहीं दे सका। तो मत्ती 13:33 को आज हम देखने जा रहे हैं। चौथा पैराबल्स है, ये चौथी तमसील है जो खुदा यसुल मसीह ने वहाँ पर बयान की। और आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि खुदा हमें बहुत सारी बातों, कामों और हरकत से मना फरमाते हैं, लेकिन क्या करें कि हमें वही कुछ करना है जो हमारा दिल चाहता है, जो हमसे करवाया जाता है। बगावत हमारे अंदर भरी पड़ी है। आदम और आदम की पहली पीढ़ी से लेकर आज तक हम नाफरमानी के अदवार से गुजर रहे हैं। आदम से लेकर नूह के ज़माने तक 2000 साल तक हम खुदावन की मेहरबानी और रहमतों को हम भूलते चले गए और हमने मुसलसल बगावतें की, लेकिन नाफरमानी के इस सैलाब को कोई भी नहीं रोक सका और ना आज तक रुक सका है। हमें हर अच्छी बात बुरी लगती है और हम हर बुरी बात की तरफ हम भागते चले जाते हैं। कौमों को इस कदर सजाएं मिली, खुद इसराइल को इतनी ज़्यादा सजाएं मिली, लेकिन यह है कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ से मना ना हुए और मुसलसल खुदावन के नाफरमानी करते रहे। और खुदा यसुल मसीह अब क्या फरमा रहे हैं? मत्ती 13 बाब की 33 आयत में एक ही आयत है, इसको बड़ी गौर से सुनिएगा। खुदा यसुल फरमा रहे हैं कि फरीसियों और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। ये मरकस 8 बाब 14-15 आयत में भी यही कुछ लिखा है। खुदा यसुल मसीह के इस बयान को मैंने क्यों बयान किया? जो सिलसिला हमने शुरू किया पैराबल्स के हवाले से, तमसीलों के हवाले से, कि हम उनके अंदर वो देखें ताकि उनके अंदर छुपे गहरे राजों को हम डिकोड कर सकें। खुदा यसुल मसीह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पाक रूह अनायत फरमाई ताकि मैं इन सारी बातों को डिकोड कर सकूँ। और आज मत्ती 13:33 को बयान की तमसील हम देखेंगे। दोस्तों, हम अच्छे बीजों और उसके फलों, कड़वे दानों और फसल की कटाई की तमसीलों से हम खमीर तक पहुंच गए हैं, लिवन तक पहुंच गए हैं। पढ़ते हैं, आसमान की बादशाही उस खमीर की मानंद है जिसे एक औरत ने 3 पैमाने आटे में मिला दिया
तीन पैमाने को मद्देनजर रखिएगा। हो सकता है आगे चलकर मैं 3 पैमाने ही क्यों, जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। अब बिब्लिकली तौर पर देखें तो खमीर जो है वो मनफी मानों में लिया जाता है, क्योंकि हमेशा खुदा ने इसराइल को जब भी रोटी के हवाले से खाने की हदायत की, किसी भी हवाले से, तो उन्होंने बेखमीरी रोटी की बात की। यानी फसा के बारे में भी कहा गया कि जब तुम मनाओ तो बेखमीरी रोटी के साथ खाओ। और ये अहबार 23 बाब 5 आयत में है, और फिर गिनती 9 बाब 11 आयत में है, और फिर गिनती 28 बाब 16 में है। और इसके अलावा भी बहुत सारे हवाला जात हैं कि जहाँ पर बेखमीरी रोटी के हवाले से हदायत की गई कि फसा को और बाकी चीज़ों को आप बेखमीरी रोटी के साथ खाना। उन्होंने क्यों, अब सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने क्यों फरीसियों और हेरोदीस और फिर मत्ती में सदूकियों का जिक्र है, दर्ज है कि खमीर से होशियार रहने की हदायत की। ये एक मनफी और नेगेटिव डॉक्ट्रिन है जो आपने बाइबल की तिलावत के दौरान देखा होगा कि सदूकी, फरीसी और हेरोदीस एक गलत किस्म की डॉक्ट्रिन पर अमल पैरा थे। वो अपनी ही कलाम की बातों को किसी और तरह से बयान करते थे। इसलिए यीशु जी ने हमेशा उनको कंडेम किया। कभी कहा कि तुम अपने मतलब के लिए उनसे एक शख्स को शागिर्द करने के लिए उसे यात्रा करवाते हैं, फिर आप लोग जो है बेवा के घरों पे कब्जा करते हैं, फिर आप मसीही की बातों को और बाइबल को समझ नहीं सकते, और ऐसे बोझ कलीसिया पर डालते हैं कि जो उठाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो इसलिए खुदा ने उन्हें मना फरमाया, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वो दौर भी जो है वो मसीह और मसीह के बाद जो है वो लुदीकियों का दौर है जो हम गुजार रहे हैं, क्योंकि उस वक़्त वहाँ पर रूमी कौम जो है वो कब्ज़ा कर चुकी थी। कलीसिया बहुत आराम में हो गई। फ़कीह फरीसियों को बहुत ज़्यादा, जितने भी मजहबी रहनुमा थे, लीडरशिप थी, उनको हेरोदीस के दरबार में खसूसी अहमियत हासिल होना शुरू हो गई, और उन्होंने उसी तरह का प्रचार करना शुरू कर दिया। मैंने पहले भी कई मरतबा अर्ज़ किया है कि अगर आप दुरुस्त बात करेंगे, अगर आप सही बात करेंगे, अगर आप सच बात करेंगे, कि अगर आप सच बोलेंगे, आपकी सच्चाई की बातें होंगी, कलाम की बातें होंगी, तो उसके लिए आपकी व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होंगे। उसके लिए 4 लोग आपकी बातें सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो किस कदर अमल करेंगे। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आप झूठी डॉक्ट्रिन पर अमल पैरा होंगे, अगर आपकी बातें और तरह की हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे, तो फिर आपके आगे 4000 लोग बैठे होंगे। 4000 लोग आपकी बातों को सुनेंगे, 4000 लोग आपकी बातों को जो है आगे प्रोपेगेट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। सच्ची बात को कोई आगे नहीं बढ़ाएंगे। यही वो खमीर है कि जिसके बारे में खुदा ने फरीसियों और दीगर लोगों के खमीर से दूर रहने की हदायत फरमाई। बाइबल जिन कामों से मना फरमाती है, झूठा शख्स और झूठी डॉक्ट्रिन उसे दुरुस्त करार देते हैं। वो कलाम की बातों को भी अपनी सहूलत और झूठी बयानबाजी के लिए तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। पौलुस रसूल भी कहते हैं कि मैं डरता हूं कहीं वो तुम्हें भी गुमराह ना कर दें। क्यों? जैसे खुदा ने फरमाया, जैसे बाइबल में मतअद्दद जगह पर दर्ज है कि वो आपको भेड़ों की सूरत में भेड़िए हैं जो आपके अंदर आ जाते हैं और वो आपको गलत डॉक्ट्रिन, गलत तालीमात देते हैं, लेकिन इन्हीं बातों को ज़्यादा लोग सुनते हैं। यही वजह है कि जो सच कहे उसके सामने थोड़े लोग होंगे, और जो इल्ज़ामात लगाते हैं जो लोग, उनकी भी खैर ज़्यादा नहीं सुनी जाती, थोड़े दिनों के लिए होते हैं। थोड़े दिनों ही की बात होती है कि उनकी बात सुनी जाती है। जब आप खुदा पर, जब आप यीशु मसीह पर, जब आप रूह कुद्दस पर ईमान और यकीन रखते हैं, तो सच जाने
دوسروں کا بڑے سے بڑا جھوٹ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ سچے رہیں، یہاں سے سچے رہیں، آپ سچ کو سامنے رکھیں، سچائیوں کے ساتھ چلیں تو کوئی آپ کا بال بھی دیکھ کر نہیں کر سکتا ہے۔ رشتے ٹوٹتے ہیں جھوٹ سے، خاندان ختم ہوتے ہیں جھوٹ سے، ہمارا آسمانی خدا کے ساتھ رشتہ ختم ہوتا ہے جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، اور طرح بطرح کے بتوں کے ساتھ جب ہم بت سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ بت میں ہمیشہ کہتا ہوں، جب چرچ میں جائیں، جب آپ خدا کے آگے جھکتے ہیں تو ان سارے بتوں کو اپنی زندگی سے خارج کر کے آئیں۔ اور یہ بت نفرت کا ہے، یہ بت جیلسی کا ہے، یہ بت جھوٹ کا ہے، یہ بت مکر و فریب کا ہے، یہ بت جو انسان نے اپنے اندر بنا رکھے ہیں، اس کو جب تک نہیں توڑیں گے تو آپ کی زندگی میں کبھی کامیابی نہیں آئے گی، اور آپ وہ ازلی و ابدی نور کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ضلالت اور رسوائی کسی جہاں میں آپ کا مقدر بن جائے گی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ سچے رہیں، اور سچ خدا کو بھی پسند ہے، اور اسی کے ساتھ رہیں۔ اور اب تو ویسے بھی میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، جھوٹ آسانی سے پھیلتا ہے۔ گھر بیٹھے آپ دوسروں کو میسج کر دیں، فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے۔ یہ جو زبان ہے اس کو ہلائیں اور کسی کے خلاف بھی 1000 باتیں کرتے چلے جائیں، لیکن آپ کا ضمیر آپ کو رات کو کبھی سونے نہیں دے گا، آپ کا ضمیر آپ کو ہمیشہ پریشان کرے گا۔ اور جب ٹھوکریں لگیں گی تو آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے کس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یاد رکھیں، بدلہ کسی سے نہ لیں، کسی سے انتقام لینے کا نہ سوچیں، میری طرف اپنا مقدمہ خداوند کی عدالت میں رکھ دیں۔ جو ہی آپ اسے خداوند کی عدالت میں رکھیں گے تو دیکھیں کہ آپ کے مخالف کا کیا حال ہوتا ہے، اس جہاں میں اور اس جہاں میں۔ اس لیے یسوع المسیح نے فرمایا کہ خمیر سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ خمیر جو بڑی تیزی سے پھیلتا ہے لیکن تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور پھر خمیر کی تمثیل بھی بیان کی۔ اصل میں خمیر کی مثال کیوں دی؟ یہ ایک آسان الفاظ ہیں جس میں خدا یسوع المسیح نے بیان فرمایا، اور تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ خمیر کیسے پھیلتا ہے، ہم نے آٹے میں اور دودھ میں خمیر ڈال دیتے ہیں، ایک آٹا خمیرہ ہو جاتا ہے، دوسرا دودھ جو ہے وہ اپنا بانڈ اس کا ٹوٹتا ہے اور وہ ایک دوسری شکل میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، یعنی دہی بن جاتا ہے، یوگرٹ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بھی بانڈ توڑتے جائیں اور مختلف شکلیں اختیار کرتا جاتا ہے، اور آخر میں آپ کے لیے دیسی گھی بن جاتا ہے۔ اب خمیر کی خصوصیت یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی ڈال دیں، آٹے میں ڈال دیں، بہت زیادہ آٹے میں ڈال دیں، تھوڑا سا ڈال دیں، وہ پورے کے پورے آٹے کو خمیر کر دے گا۔ دودھ جتنا بھی زیادہ ہو، تھوڑا سا دہی ڈال دیں، تھوڑا سا اس میں دہی یا خمیر ڈال دیں تو وہ پورے کا پورا جو ہے وہ دہی بن جائے گا۔ اس لیے جب یسوع نے فریسیوں، ہیرودیس اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی، تو پھر انہوں نے بعد میں شاگردوں سے پوچھا بھی کہ کیا تم اس بات کو سمجھے؟ جو نہ سمجھے تو پھر انہوں نے اچھے سے سمجھایا کہ وہ تم کو بھی اپنے جیسا کر دے گا۔ یہ ہے خمیر سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے خمیر کی خصوصیت؟ کیا ہے کہ وہ اپنے جیسا کر دیتا ہے۔ اب لیکن یہاں تو 13:33 میں خمیر کو آسمان کی بادشاہت جیسا قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا ہوا، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو نیگیٹو سینس کی بات ہے، نیگیٹو معنی میں آتا ہے، تو اسے آسمان کی بادشاہت کی مانند کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اور یہی وہ راز ہے جو اس
تمثیل کے اندر، اس پیرابلز کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہے. کیونکہ اب میں ایک بڑی اور باریک بات کرنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ والدین بس اوقات اکثر اوقات کیا کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت نیک ہے، ہمارا بیٹا بہت اچھا تھا، لیکن دوستوں کی صحبت نے خراب کر دیا. ہمارے ساتھ تھا تو بہت نیک تھا، ہمارے ساتھ رہتا تھا تو بہت اچھا تھا، چڑھ جاتا تھا، دعا کرتا تھا، ساری چیزیں کرتا تھا، لیکن پرائے دیس جا کر یا دوسرے لوگوں کی سنگت میں رہ کر اس ماحول نے اسے بگاڑا اور خراب کر دیا. اب نیکی کیا کہنا چاہتے ہیں اصل میں وہ کہ نیکی، پرہیزگاری اور اچھا پن تو لڑکے میں ہے، وہ اس بات کو مان رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے کہ بچہ اچھا ہے لیکن اس میں آسمان کی بادشاہت نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے گا. اچھے پن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آسمان کی بادشاہت بھی آپ کے پاس ہے، لیکن کیوں؟ وہ دوسرے ماحول میں جا کر بگڑ گیا. اگر اس میں ذرا برابر بھی خمیر ہوتا، اس میں کسی بڑی بات کو سمجھنے کی کوشش کی. لڑکا اچھا تھا، لڑکا پرہیزگار تھا، لڑکا نمازی تھا، لیکن اس میں آسمان کی بادشاہت کا خمیر نہیں تھا. اگر اس کے اندر خمیر، آسمان کی بادشاہت کا خمیر ہوتا، اور خمیر کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ دوسرے کو اپنی مانند کر دیتا ہے، نہ کہ ان کی مانند ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ کہ خمیر کبھی بھی دوسرے کی خوبی کو، دوسرے کی خصوصیت کو، دوسرے کے اثر کو اپنے اندر نہیں لیتا، بلکہ اپنے جیسا دوسروں کو بنا دیتا، اپنا اثر دوسروں کے اندر چھوڑتا ہے. یہ ہے خمیر کی خصوصیت. اور یہی ہے کہ اگر اس لڑکے میں خمیر ہوتا، آسمان کی بادشاہت کا خمیر ہوتا، تو وہ اس سوسائٹی کو، اس دوستوں کو، ان لوگوں کو، اس ماحول کو اپنی طرح کر لیتا، نہ کہ خود ان کے خمیر کو لے لیتا جو منفی تھا اور جس نے اسے بگاڑ دیا. اب اگر ہمارے اندر آسمان کی بادشاہت ہے، آسمان کی بادشاہت کا خمیر ہے، آسمان کی بادشاہت کا نور ہمارے اندر ہے، تو ہم دوسروں کو بھی آپ کی مانند کر سکتے ہیں. اچھے چرواہے اپنی بھیڑوں کو بچا کر رکھتے ہیں، بلکہ اور باڑے کی بھیڑوں کو بھی سنبھالنا جانتے ہیں، اور وہ ماحول کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. اچھا چرواہا میں ہوں، یہ میرے یسوع کی بات تھی، اور انہوں نے اس اپنے جو خدا کا خمیر تھا، آسمان کی بادشاہت کا خمیر لے کر آئے تھے، جو ہمارے اندر وہ انڈھیلنا چاہتے تھے. انہوں نے ایک بھیڑ کو بھی، اگر 99 کے لیے، یہ بھی پیرابلز ہم دیکھیں گے آگے جا کر، تو وہ اچھا چرواہا ایک ایک بھیڑ کی حفاظت کرتا ہے، ایک ایک بھیڑ کو، بلکہ اور باڑے کی بھیڑوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے بڑھتا ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں اس موقع پر، تو برے صغیر پاک و ہند میں، دنیا میں بھی، لیکن برے صغیر پاک و ہند میں مشنریوں اور ایونجلسٹ نے بہت زیادہ کام کیا، بہت بڑے بڑے کام کیے. وہ اپنے دیش سے، اپنے وطنوں سے آسمان کی بادشاہت کا خمیر لے کر ہمارے دیشوں میں آئے، پاک و ہند میں آئے، اور یہاں پر چرچز بنائے، ہاسپٹلز بنائے، سکولز بنائے، اور ان کے اندر جو آسمان کی بادشاہت کا خمیر تھا انہوں نے یہاں کے لوگوں میں تقسیم کیا. وہ یہاں کے ماحول کی مانند نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہاں پر بت پرستی عروج پر تھی، لیکن انہوں نے اپنا خمیر ہمیں دیا اور ہمیں اپنے جیسا بنایا، اور ہمیں آسمان کی بادشاہت کا وارث بنا دیا.
اگر آپ روح سے بھرے ہیں، اگر آپ کے پاس روح کی حقیقی معموری ہے، تو آپ یقین کریں آپ دوسروں کو بھی اپنی مانند کر سکتے ہیں۔ آپ روح کی طاقت سے اور آسمان کے بادشاہت کے زور ہی سے آپ دوسرے لوگوں کو بدل سکتے ہیں، اور وہ خمیر جو آپ کے اندر آسمان کی بادشاہت کا خمیر ہے وہ آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر کسی کے اندر کا خمیر اور طرح کا ہے تو اس کے خمیر سے بچ کر رہیں، اس کا خمیر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا خمیر جو ہے وہ انہیں دینے کی کوشش کریں۔ اب اگر اچھا خمیر نہیں ہوگا تو وہ اگل دیا جائے گا۔ میں اکثر ڈرائی فروٹ یا بادام وغیرہ خریدتا ہوں تو بہت اچھے نظر آنے والے، ایک ہی طرح کے نظر آنے والے بادام اندر سے اکثر کڑوے نکل آتے ہیں، اور ایسے بھی کڑوے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اسے آپ نے کسی چیز کے اندر آپ نے مکس کیا ہے تو وہ ساری چیز بھی کڑوی ہو جائے گی۔ تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی لوگوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا کریں، جتنا بھی اچھا کر لیں، لیکن بچھو کی سی، سانپ کی سی فطرت آپ کسی کی بدل نہیں سکتے ہیں۔ یسوع کے ساتھ رہنے والا یہودا اسکریوتی کیوں نہ بدل سکا؟ کیونکہ اس کے اندر آسمان کی بادشاہت کا بیج نہیں تھا، اس کے اندر وہ اچھائی نہیں تھی، اس کے اندر وہ اچھائی کا میٹر ہی نہیں لگا تھا کہ جو اچھائی کے پیمانے کو، جو اچھائی کو پڑھ سکے اور جانچ سکے اور دیکھ سکے۔ اس نے ہزاروں معجزے دیکھے، مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، بیماروں کو شفا یاب ہوتے دیکھا، ایک آواز سے مردے باہر نکل آئے قبروں سے، چارپائیوں سے اٹھ گئے، بیمار، لنگڑے، اندھے، گونگے، بہرے، بری روئیں، سب کے سب شفا یاب ہوئے۔ وہ دیکھتا رہا، لیکن اس کے اندر جو بادام کا سا کڑوا پن تھا، جو اس کے اندر نیگیٹیوٹی تھی، وہ یسوع کے ساتھ رہتے ہوئے بھی نہ بدل سکی۔ تو آپ کسی کو اندر سے کیسے بدلیں گے جب تک اس کے اندر آسمان کی بادشاہت کا خمیر نہیں ہے؟ جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا ہے کہ والدین کہتے ہیں ہمارا لڑکا بہت اچھا تھا، ہر گھر کی سٹوری ہے، ہمارا بچہ بہت اچھا تھا، سوسائٹی نے خراب کر دیا، ماحول نے خراب کر دیا، باہر کے ملک جا کر خراب ہو گیا۔ یعنی اچھا تھا، اگر اس میں آسمان کی بادشاہت کا خمیر ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ بدلتا، وہ ان کی طرح نہ ہوتا بلکہ ان کو اپنی طرح کا کر لیتا۔ اور یہ کڑوے اور ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ کڑوے دانوں کی طرح بسا اوقات وہ اسے تھوک دیا جاتا ہے، انہیں آپ اپنی زندگی سے ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں، آپ ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہی کہ اس کا خمیر آپ کے 3 پیمانے آٹے کو خمیرہ نہ کر دے۔ لیکن آپ کیا کریں؟ کیا ان کی مانند ہو جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ان کی مانند نہیں ہونا ہے۔ اگر بدل گئے تو پھر آسمان کی بادشاہت ہم میں نہیں رہے گی، ہم نے نہیں بدلنا ہے۔ نوح کی مثال لے لیتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ ایماندار یعنی نیک تھا، لیکن یہاں میں ذرا کہہ دیتا ہوں کہ نوح اور اس کا گھرانہ بھی نیک تھا اس سارے دور میں، اور ہزاروں لوگوں میں، ہزاروں بدکردار لوگوں میں رہ کر بھی وہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، اور 100 سال تک وہ خدا یسوع مسیح کی بادشاہت کے خمیر کی منادی کرتا رہا۔ لیکن اگر وہ ان کو نہ بدل سکا تو اس نے خود کو بھی نہ بدلا، یعنی زمین لعنتی ہو چکی تھی اور خدا کے سامنے
सभी लोग गुनहगार थे। बस औक़ात लोग अपनी हरकत और अपनी बातों से आपको गुस्सा दिलाते हैं। इंसान होते हुए मुझे भी आता है, लेकिन मैं यीशु मसीह की ज़िंदगी को जिस वक़्त मैं देखता हूँ, अरे खुदा इनको मुआफ़ कर, उनके अल्फाज जब जहन में आते हैं तो मैं खुद को रोक लेता हूँ। मैं हर बात में यीशु मसीह को सामने रखता हूँ, लेकिन दाऊद की मानद मैं अपना मुकदमा खुदावंद की अदालत में ज़रूर लेकर जाता हूँ और दाऊद की तरह ही खुदावंद से फरियाद करता हूँ। अगर लोगों की तरह आप भी उन्हीं को जवाब देना शुरू हो गए तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। एक शख्स है, वो सिगरेट पीता है और उसका धुआं बार बार आपको डिस्टर्ब करता है और आपकी तरफ आता है, तो क्या आपके दिल में बदला लेने की ख्वाहिश आएगी कि मैं भी सिगरेट पीता हूँ और मैं भी धुआं जो है मैं भी इसकी तरफ फेंकता हूँ? ये तो ना हुआ। इससे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप अपनी जगह तब्दील कर लें, उसकी मानद ना बने, लेकिन आप अपने आप को बदल लें। और यकीन करें, आप सबको कहता हूँ कि सिगरेट का धुआं जो है ना, इसका धुआं जो है ना, वो भी कहीं से भी आ जाए और मेरे सेंसर्स जो हैं वो दूर से ही उस धुएं को भांपते हैं और थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, सर भारी होता है। तो लिहाजा मैं उस जगह को चेंज कर देता हूँ, उस जगह से थोड़ा सा हट जाता हूँ। तो इसी तरह आप अपने अच्छे खमीर को बचा कर रखें उन बुरे खमीरों से, अगर आप उनकी तरह नहीं हो जाते। क्योंकि ज़माना क्या था उस वक़्त जब मेरे और आपके यीशु मसीह उस ज़माने में आए। यीशु मसीह उनके खमीर से होशियार है, उनकी मानद नहीं हुए, अपनी मानद कर दिया उनको। और आज जो उनकी आसमान की बादशाह का खमीर था, जो मेरे मसीहा का खमीर था, जो उनकी तालीम का खमीर था, जो उनके करदार का, जो उनकी हलीमी का, जो उनके अच्छे उस्ताद, अच्छे चरवाहे, अच्छे दरवाज़ा, अच्छा नूर होने का जो खमीर था, वो आज पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में मसीहत एक सबसे बड़ा मजहब है। जहाँ पर बहुत से मुल्कों में, जहाँ पर बहुत सी जगहों में मसीहत को दुख उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सी जगहों पर मसीहत अपने ज़ोर और शोर से फैल रही है। और उन मुल्कों में भी जहाँ पर कोई कहता है कि यहाँ मसीहत नहीं है, और उन इलाकों में भी जहाँ कहते हैं यहाँ मसीहत नहीं है, वहाँ पर भी मेरे और आपके मसीहा का नाम पहुँच चुका है, उनका खमीर पहुँच चुका है। और बहुत से एवेंजलिस्ट जो हैं, मिशनरी जो हैं, वो इस खमीर को लेकर लोगों के पास पहुँच रहे हैं। यही कुछ नूह के ज़माने में हुआ कि नूह के पास जो अपना खमीर था अच्छाई का, वो उसने अपनी औलाद को भी दे दिया। और आप भी ऐसा करें, कोशिश करें कि अपने अच्छे खमीर को आप अपनी औलाद के अंदर मुंतकिल करें। कैसे करना है ये आप लोगों को खुद भी पता है। लूत और उसका ख़ानदान भी एक ईमानदार ख़ानदान था, और उसने भी नूह की मानद अपने ख़ानदान को उन सारी बुराइयों से जो उस ज़माने में वहाँ हो रही थी, उनको अपने ख़ानदान को बचाकर महफूज रखा। वो तो यहाँ तक कहता है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं जिनकी वो ईमानदारी, परहेज़गारी और नेकी की तफसीर बयान करता है। यानी नूह का वो जो अपना खमीर था, वो भी उसने अपनी बेटियों में मुंतकिल किया। और अगर हम जो तालीम बाहर देते हैं, बहुत से एवेंजलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की तालीम को बाहर लेकर निकलते हैं और दूसरों तक खुदा के कलाम को पहुंचाते हैं, और
اس چیز کو جو ہے انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی دے دی ہے، نوح اور لوط کی طرح. کیونکہ اگر نوح اور لوط کی طرح ہمارا خاندان اس خمیر سے ناواقف ہے تو پھر ہمیں باہر کے لوگوں کو یہ خمیر ان میں بھی اثر نہیں کرے گا. یہی ایک اچھا خمیر ہے، اور اچھے خمیر کا یہی اچھا ٹیسٹ ہے. اس ٹیسٹ کو آپ دوسروں میں منتقل کریں، کیونکہ جس عورت نے 3 پیمانے آٹا لیا تھا وہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے خمیر کیا تھا، اپنے گھر والوں کو دینے کی کوشش کی تھی. یہ بھی ہے اس کے ڈیکوڈ کرنے کی ایک بات. تھوڑا آٹا لیا، اتنا لیا کہ جتنی روٹیاں اس کے خاندان کو ضرورت تھی، تو اس نے وہی خمیر جو ہے اپنے خاندان کے لیے. اب ذرا ایک سوال پر غور کرتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں اگر آتا ہے تو کیا ہے یہ 3 پیمانے آٹا ہی کیوں؟ اب مختلف لوگوں کی اس ضمن میں مختلف تعویلیں ہو سکتی ہیں، مختلف وہ اس کو اپنے انداز میں بیان کر سکتے ہیں. یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو 3 پیمانے آٹا ہے یہ 3 ادوار کو ظاہر کرتا ہے. 3 قسم کے پیریڈز ہیں، ٹائم پیریڈز ہیں جن کو ظاہر کرتا ہے. آدم سے لے کر نوح تک، اور نوح سے لے کر مسیح تک، اور مسیح سے لے کر آج تک. ان تینوں ادوار میں کلام کثرت کے ساتھ جو ہے اس دنیا کو دیا گیا. یہاں پر کثرت کے ساتھ کلام جو ہے وہ برسا یہاں پر، اور مسیحیت کے بعد جو اب یہ خمیر ہے وہ جو بانٹا جا رہا ہے. اب اگر کلام کی بات کریں تو یہ آدم کو دیا گیا، آدم کے بعد اسرائیل کو دیا گیا، اسرائیل کے بعد پھر کلیسیاؤں کو اور ہم لوگوں کو دیا گیا. اور ہم سب تک یہ کلام کیسے پہنچا؟ اب سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل تو در بدر بھٹک رہے تھے، لیکن تحقیقات کیا ہوئیں، کبھی وہ پہاڑیوں کی غاروں سے، کبھی زمین کے اسفل سے، کبھی کہاں سے یہ چھپے ہوئے سکرول ملے اور یہ کلام کو ترتیب دیا گیا. کیونکہ خدا ان کا زندہ اور سچا کلام تھا جو کبھی بھی ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا تھا. بڑی کوشش کی گئی، کبھی آگ میں جلائے گئے، کبھی اسے اور طرح سے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن خدا ان کا زندہ کلام آج ایک بائبل مقدس کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اب آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف طرح کا جو ہے کلام جو ہے ہم تک پہنچا. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے آدم کو، پھر اسرائیل کو، پھر ہم لوگوں تک یہ کلام پہنچا. لیکن آسمان کی بادشاہت اوپر ہی ہے. آدم کو بھی خدا نے دیا، ہیڈ کوارٹر اوپر تھا. اسرائیل کو دیا، ہیڈ کوارٹر اوپر تھا. ہمیں دیا جا رہا ہے، ہیڈ کوارٹر اوپر ہے. مسیحا بھی خداون کا لے کر آئے تھے کلام. اللہ نے کہا کہ میں خدا سے ہوں، خدا مجھ سے ہے، جو بھی کہتا ہوں اسی کی مرضی سے کہتا ہوں. تو یہی وہ کلام تھا کہ جو ہم تک خدا یسوع مسیح کی بھی بدولت پہنچا. لیکن اس کا منبع جو ہے وہ آسمان پر ہی ہے. اسی لیے خمیر کو آسمان کی بادشاہت کہا گیا کہ ہمیں آسمان کی بادشاہت تک ہمیں جانا ہے. اب آپ گئے کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے، آپ کو سرو جو ہے آرڈر کوئی اور لینے آتا ہے، سرو کوئی اور کرتا ہے، پکاتا کوئی اور ہے، پکانے والا جو ہے وہ کوئی اور ہے. تو اس لیے اب حاصل کلام کیا ہوا کہ دوسروں کو بدلنے کے لیے پہلے تو خود کو بدلنا ہے. وہ آسمان کی بادشاہت کا خمیر اپنے اندر ڈھونڈنا ہے. یقین کریں ہر ایک کے اندر ہے. آپ نے اس خمیر کو ڈھونڈنا ہے اپنے اندر سے، اور اس خمیر کے ساتھ جو ہے آپ نے دوسروں کو بدلنا ہے.
دوسروں کو خمیر کرنا ہے، کلام کی سچائیوں اور کلام کی گہرائیوں کو سمجھنا ہوگا، اور اسے سمجھنے کے لیے آپ روح پاک کو مانگیں۔ یقین کریں روح پاک کے بغیر آپ کلام کی برکت کو، کلام کے فضل کو، کلام کی سچائیوں کو، کلام کی گہرائیوں کو آپ قطعاً کبھی بھی نہ سمجھ سکیں گے۔ اور اگلا نیکسٹ جو ہے وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایک زمین میں چھپے خزانے کو، اور یہ خزانہ جو ہے یہ آپ کا ہے، یہ میرا ہے، اور اس خزانے کو آسمان کی بادشاہت کے طور پر ہم دیکھیں گے۔ لیکن میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ خدا نے آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور تصور خان ٹھیکے کو اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور خدا یسوع المسیح آپ کے تمام مسائل کو، آپ کی تمام بیماریوں کو، آپ کی ساری کمزوریوں کو، اور آپ کو جس قدر بھی مسائل کا سامنا ہے وہ اپنی جناب الہی سے پورا فرمائے، اور اپنی خصوصی نظر عنایت آپ لوگوں پر فرمائے، اور اس کا قوی ہاتھ ہمیشہ آپ کی رہبری رہنمائی فرمائے۔ آمین